یہ ایسی کہانی ہے جس میں حکایت چھپی ہوتی ہے، نصیحت چھپی ہوتی ہے، جو چوراہوں میں اور طاقوں میں ٹریڈیشنلی سنائی جاتی ہے کہ لوگوں کو پیغام ملے۔ کئی سال پہلے ایک میکسیکن ڈاکو امریکہ میں بارڈر کراس کر کے آتا، لوٹ مار کرتا اور واپس چلا جاتا۔ اس کی ایک دہشت پھیلی ہوئی تھی، کسی بینک کو، کسی مالدار شخص کے گھر کو اس نے نہیں چھوڑا تھا، اور اس کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی، اس کی ایک دہشت بیٹھ چکی تھی کہ فلاں ڈاکو آ جائے گا اور سب کچھ لوٹ کر لے جائے گا۔ اس کی وجہ سے امریکہ کی حکومت پر اور اس زمانے میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے وہ بڑے شرمندہ سے گھومتے تھے عوام سے کہ دیکھو ہم کچھ کر نہیں پاتے، اور ایک تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا امریکی عوام میں کہ ڈاکو زیادہ مضبوط ہیں اور ہماری پولیس ناکارہ ہے، کرپٹ ہے، کوئی اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ اب اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے جہاں حکومت پر دباؤ تھا، وہیں اس بارڈر علاقے کا ایک پولیس آفیسر تھا جو یہ دباؤ بڑی شدت سے محسوس کرتا تھا، اور اس نے اپنے مخبر پورے علاقے میں پھیلا دیے تھے کہ وہ اسی ایریا سے کہیں سے آتا ہے اور لوٹ مار کر کے یہیں سے یا تو مال لے جاتا ہے یا یہیں کہیں دفن کر دیتا ہے اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مخبر کام کرنے لگتے ہیں، اب وہ دن رات انتظار میں کہ کسی دن وہ پکڑا جائے گا، مخبری آئے گی اور میں جاؤں گا اور چھاپا ماروں گا۔ یہی ہوتا ہے۔ ایک دن اس کے ایک مخبر کی کال آتی ہے، وہ کہتا ہے سر جی فلانے شراب خانے میں آپ پہنچ جائیں، جو ڈاکو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور میں نوشی کر رہا ہے۔ وہ جی اپنی رائفل اٹھاتے ہیں، پولیس افسر صاحب پہنچ جاتے ہیں اس شراب خانے میں، اور شراب خانے میں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں ان کو مطلوبہ ڈاکو سامنے ہی نظر آ جاتا ہے۔ وہ فوراً جاتے ہیں، رائفل کی نال اس کی طرف کرتے ہیں، بولتے ہیں ہینڈز اپ۔ اب آپ کو پتا ہے ہینڈز اپ جب کسی کی طرف نال کرو گے تو آٹومیٹک ریئیکشن یہ آتا ہے کہ اگلا کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ اس نے بھی وہی کیا۔ پولیس افسر جو ویسے ہی بہت غصے میں تھا، اس نے بولا میں تمہیں 40 سیکنڈ دیتا ہوں، 40 سیکنڈ ہے تمہارے پاس کہ تم اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کر لو۔ اگر تو تم نے بتا دیا کہ جتنا تم نے مال آج تک لوٹا ہے یہ کہاں پر ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور اگر تم نے نہیں بتایا تو یہیں سے رائفل سے گولی آئے گی اور تمہارا بھیجا اڑا دے گی۔ اچھا آپ کو پتا ہے جو میکسیکن لوگ ہیں ان کی زبان ہے اسپینش، اور ادھر سے یہ انگریزی بول رہا تھا، تو ڈاکو اسپینش بول رہا تھا اور سمجھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ انگریزی زبان میں بات کر رہا تھا۔ ڈاکو کیونکہ تھوڑا جذباتی ہوا تھا اور گھبرایا ہوا تھا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی بات کنوے کروں۔ لیکن پولیس افسر جو اپنے جاہو جلال میں اس کی آنکھیں لال اور بندوق تانے ہوئے تھے، طاقت کے نشے میں چور، کہ آج تو میں اس کی جان لے لوں گا اگر اس نے لوٹا ہوا مال واپس نہیں دیا، تو بس وہ گولی مارنے ہی والا تھا۔ تو وہاں بیٹھا ایک شخص جس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا، وہ پوری سچویشن بھانپ گیا۔ اس نے پولیس افسر کے کان میں کہا کہ دیکھو جی یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کی زبان نہیں سمجھ پا رہا ہے، یہ اسپینش بول رہا ہے، آپ انگریزی بول رہے ہو، تو میں آپ کے انٹرپریٹر کا، میں آپ کے ترجمان کا کام کرتا ہوں، میں آپ کے لیے، میں آپ کی طرف سے ترجمان بن کے اس سے بات کرتا ہوں، تو آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو بتاتا ہوں، پھر یہ جو کہتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کہتا صحیح ہے، اس کو بتاؤ، اس کے پاس 40 سیکنڈ ہے، اور وہ پھر دوبارہ گن تان لیتا ہے۔ تو وہ ڈاکو سے کہتا ہے تمہارے پاس 40 سیکنڈ ہے، بتا دو کہاں ہے سارا لوٹا ہوا مال، ورنہ تمہیں گولی مار دے گا، اور تم نے بتا دیا تو تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ جو ڈاکو ہوتا ہے میکسیکن، وہ اس ہسپانوی زبان میں اس کو کہتا ہے، اسپینش لینگویج میں اس کو ترجمان کو کہتا ہے کہ فلانا کھیت ہے، کھیت میں کنواں ہے، کنویں کے ساتھ فلانا درخت ہے، اس کے نیچے سارا مال میں نے دفنایا ہوا ہے جو میں نے آج تک لوٹا ہے، جاؤ وہاں سے نکال لو اور میری جان چھوڑ دو، میرے گھر پہ، میرے ملک میں میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، میری جان بخش دو۔ ترجمان مڑتا ہے پولیس کی طرف، اب وہ انگریزی میں اس کو بتاتا ہے کہ اس نے ہسپانوی زبان میں کیا کہا۔ وہ کہتا ہے سر یہ کہہ رہا ہے کہ تم بڑی بےغیرت لوگ ہو، تم بڑے ظالم لوگ ہو، میں مر جاؤں گا لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میں تمہارے آگے سرنڈر کروں، تو تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں لوٹا ہوا مال واپس نہیں کروں گا۔ پولیس افسر کو غصہ آتا ہے اور وہیں فائر کر دیتا ہے اور اس ڈاکو کو وہیں لٹا دیتا ہے۔ صورتحال یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ترجمان ہوتا ہے وہ جاتا ہے فلانے گاؤں، فلانا کنواں، فلانا درخت کے نیچے سے لوٹا ہوا مال نکالتا ہے اور خوشی خوشی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ دوسری طرف میکسیکو میں اس ڈاکو کے بچے جو واقعی میں بڑی غربت کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی لوٹ مار کے لیے بارڈر کراس کر کے امریکہ آنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے یہ، نہ مجھے کسی نے ایسا واقعہ سنایا ہے، لیکن بڑے بزرگ وہی بات اوطاقوں میں، چوراہوں میں، بیٹھکوں میں کہانیاں سناتے ہیں۔ میرے لیے تو اس میں بہت سے پیغامات تھے جو میں اپنا فلسفہ اگر آپ کو دوں تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ میں آپ کے فلسفے کو باندھ دوں۔ آپ کی نظر میں اس کہانی میں کیا فلسفہ چھپا ہے؟ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی سبق ہوگا، اور آپ مجھ سے بہتر شعور رکھتے ہیں، انلائٹن کیجیے جی ہمیں، اور کامنٹس میں بتائیے کہ آپ نے کیا سمجھا اس کہانی سے۔ بہت شکریہ۔